یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ نبیوں سے پہلے کیا چل رہا تھا. آپ کو بس تھوڑا سا بتاؤں گا کہ نبیوں سے پہلے کائنات کے اندر یہ پوری کی پوری کائنات میں یہی فورس چل رہی تھی، خیر اور شر کی. خیر اور شر کی فورس میں جو خیر کی فورس کا لیڈر تھا وہ خود ابلیس خود تھا. یہ جن تھا یا فرشتہ، اس کے اوپر ابھی بھی بحث چل رہی ہے. میں ان اسکالرز کو مانتا ہوں جو کہتے ہیں جن تھا، اور حدیث بھی بڑی کلیئر ہے اس کے اوپر. مگر قرآن کی ایک آیت کا اس طریقے سے مطلب نکالا جاتا ہے کچھ اور بڑے جید اسکالر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، اللہ نے کہا ہے کہ اب اس کو جنوں میں سے کر دیا میں نے. حالانکہ اس آیت کا عربی میں مطلب ہے کہ جنوں میں سے تھا، مگر میں ویسے ہی ان کو اسکالرز کو میرے اس اسکول آف تھاٹ شروع سے ہی بڑی ریشنلی کلیئر ہے کہ جنوں میں سے تھا، مگر اس ابلیس کی جو حیثیت تھی، اس نے جو مقام حاصل کر لیا ہوا تھا، وہ اپنے زہد اور عبادت اور ان ایکشنز کی وجہ سے جو پوری کائنات میں ٹاپ کریکٹر یہ بنا ہوا تھا اس وقت. اب یہ بات بہت زبردست، بہت ہی اچھی تفصیل سے ایک دو کتابوں کے اندر عربین اسکالرشپ نے اس اینگل کو اتنے زبردست اور صاف الفاظ میں قرآن پاک کے تھرو بھی اور حدیث کے تھرو بتایا کہ یہ کیا کہہ رہا تھا. کیونکہ جس موقع پہ اس ابلیس نے ایروگنس دکھائی ہے، قرآن پاک نے وہ بہت زبردست طریقے سے کنٹیکچولائز کیا ہوا، تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ چاہ رہا تھا خلیفۃ الارض بننا، یہ وہ ریٹرن چاہ رہا تھا. کیبر تو بعد میں کیا اس نے، بیسکلی اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ بزنس ٹرانزیکشن جو ہے نا یہ ایکسپوز کرنی تھی کہ اس کی عبادت جو تھی وہ ایک خاص بدلے کے حصول کے لیے تھی، rather than pure the love of Allah عز وجل. یہ love of Allah عز وجل نہیں تھا، اس کے اندر love of him his own self تھا، its own self تھا، جن تھا. تو وہ ایکسپوجر دینا ضروری تھا. اور نبی اسلام نے فرمایا جب جنوں اور فرشتوں کی جو بڑی فوجوں کی لڑائی ہوئی ہے اس میں لیڈر یہ ابلیس خود تھا. کس کا؟ فرشتوں کا لیڈر یہ تھا. اور نبی اسلام نے فرمایا کہ انہوں نے پھر جنوں کو مار مار کے دنیا میں ایک خاص جزیرہ ہے ادھر بند کر دیا ان کو، جو کہ سرکش جن تھے. باقاعدہ میجر وکٹری ہوئی اور بڑی تفصیل ہے، کافی ساری حدیث ہیں اس کا مطلب ہے کہ جس میں وہ معاملات بتائے گئے. آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کائنات میں انٹر نہیں ہوئے اور یہ واقعات ہوئے کائنات میں چل رہے تھے. تو علماء نے جن بن یہ دو قومیں بتائی ہیں، خالی فرشتے نہیں بتائے، یہ جن اور بن دونوں تھے، اور ان کی ایک ہیومنائڈ مینیفیسٹیشن کرنے کی کوشش کی ہے. تو بہرحال آئی ڈونٹ ریلی آبجیکٹ ٹو اٹ کہ وہ بن ہوں یا کوئی بھی ہوں، وہ ہیومنائڈ ہوں یا ہیومن کی کسی بھی قسم کے قریب بھی آتے ہیں، وہ ہیومن نہیں تھے کیونکہ پہلے ہیومن بینگ جو ہیں وہ آدم علیہ السلام. اور جتنی بھی اس وقت کی جو اسکالرشپ اس طرف ٹلٹ کر رہی ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے ہیومنائڈز کی ایوولوشن ہو رہی تھی اور جو بہترین اسپیسیمن بن گیا، اللہ نے کہا ان میں سے میں نے آدم علیہ السلام کو چن لیا. اس کے پیچھے جو ریشنل ہے وہ سمجھ لیں، بس یہ میں لڑی پوری کر لوں کہ ایک طرح کے بندوں میں سے، ایک طرح کی حیثیت، ایک طرح کی سٹرکچر، ایک طرح کی ایگزیکٹ کاپیز کے اندر سے کہا جاتا ہے ان میں سے چن لیا، ان آدمیوں میں سے ایک آدمی چن لیا، ان انسانوں میں سے ایک انسان چن لیا. یاد رکھیے گا، دو الگ الگ قسم کی مخلوقات میں سے یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ ان میں سے میں نے ایک انسان چن لیا. یہ غور سے سمجھیں اس بات کو، کیونکہ ہمارا ایک کروموسوم بدلیں گے تو اسپیشی بدل جاتی ہے ہماری، دو بدلیں گے تو اس کی اسپیشی بدل جاتی ہے، تین بدلیں گے تو آگے سے اسپیشی بدل جاتی ہے. ہماری جو کلوسسٹ جو ہیومنائڈ فارم ہے اس کا ہمارے ساتھ کسی بھی لیول کے اوپر مماثلت، ایگزیکٹ سیم کاپی ہونا ضروری ہے. اگر وہ اس حالت میں نہیں تھے، فار ایگزامپل ان کی بات مان لی جائے تو دو بڑی غلطیاں کرنی پڑیں گی ہمیں، تو دو بڑی چیزیں ڈیلیٹ کرنی پڑیں گی قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی. ایک کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک میں بتایا آدم میں آدم کو بنایا اور نیچے بھیجا، تو یہ باقی کی ساری قسمیں نیچے کیوں مل رہی ہیں؟ وہ اگر آدم علیہ السلام ان میں سے چنے گئے تھے تو پھر باقی کی مخلوقات کی طرح آدم علیہ السلام بھی ادھر ہی ہونے چاہیے تھے. پہلے زمین میں بنا کے پھر اوپر لے کے جایا گیا، اور پھر اوپر لے جا کے پھر جب یہ دنیا میں لانا تھا پھر نیچے بھیجا گیا. یہ ایک ایسی سٹوری ہے جو کہ خود ہی بنانی پڑے گی، ان کو خود ہی بناتے ہیں. اس کا اوپر کا ٹریول کہیں پہ نہیں لکھا ہوا، نہ ہی کوئی ایسی بات ہے نیچے کا ٹریول لکھا ہوا ہے. اوپر سارا کچھ بتایا اوپر کیا چل رہا تھا. تو یہ پھر آپ کے سامنے کچھ ایسے نام ہیں جو کہ میں نہیں لوں گا، آپ کی سائیکالوجی نیگیٹو ہو جائے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہاں پھر دنیا میں ہی ہوگی عدن
کوئی اونچی سی پہاڑی پہ ہوگی اور پہاڑی سے اللہ نے کہا ہوگا نیچے اتر جا, زبردستی. تو دوسری غلطی جو ہے وہ یہ کہ 3 بندر ہوں اور ایک شیر ہو تو, اور ایک انسان ہو, ان میں سے میں نے ان انسانوں میں سے میں نے آدم کو چن لیا, تو انسان تو ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے, وہ تو الگ الگ مخلوقات ہیں. کوئی بھی اور کسی بھی اور قسم کی کوئی بھی مخلوق ہو, ان میں سے میں نے جمع کا صیغہ کرنا ہو تو میں ایک بندے کو جمع کے صیغے میں استعمال نہیں کروں گا, ایک انسان کو. تو یا تو آدم ہی کی طرح کے ایگزیکٹ سیم اسپیسیمن اور ہوں اور ان میں سے آدم کو چن لیا ہو بیکاز اللہ کی جو بھی مرضی, تب میں کہہ سکتا ہوں ان انسانوں میں سے ایک انسان چن لیا, باقی سب چیزیں سیم تھی, ٹھیک ہے. تو یہ دونوں چیزیں گرامیٹکلی بھی اور تھیولوجیکلی بھی, یہ چیزیں تھیولوجیکلی مطلب قرآن کی پوری اس متن کے خلاف بات جاتی ہے کہ آدم کو پہلے ہیومینوائڈ سٹیج سے گزارا گیا, انسانوں کو اس میں سے جو بیسٹ اسپیسیمن تھا آدم پوری طرح تیار ہو گئے, اور اس کے اوپر پھر یہ ایک نقب لگاتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ یاد کرو انسان, جب انسان پہ وہ وقت بھی آیا جب وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا, تو اس کے لیے وہ پھر نیانڈرتھالز اور ہومو ایکٹرس اٹھا کے لے آتے ہیں کہ یہ دیکھو کیا حالات تھے اس کے, قابل ذکر چیز نہیں تھا. اسی کا تو ذکر کرتے رہتے ہو, پھر کہتے ہو قابل ذکر چیز نہیں تھا, ہر وقت اسی کا نام جپتے رہو گے, پوری لاز بنا دو گے ایوولوشن کے. وہ تو سب سے زیادہ قابل ذکر چیز ہے جس سے سٹارٹ ہوئی ہے کہانی. ان کا آرگیومنٹ اٹ سیلف اتنا فل آف فیلسیز ہے کہ قرآن پاک کہہ رہا ہے وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا, اور سارا کا سارا ذکر آپ نے ملینز آف ایئرز کا اس کو دیا ہے, اور ہمارا خالی 8000 ایئرز کا پورا ذکر ہے. یہ پورا یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں. تو اٹس اے بگر پرابلم جو کہ آپ کو پتا ہے کیا ہے, کیا کہاں پہ آ جائے گی آپ کی تمام تر ایوولوشن کے تھرو بھی اور کرسچینٹی کی اس فلسفی کے تھرو بھی آپ کو اپنے دونوں چیزوں سے بچانا ہے اپنے آپ. اب وہ میٹرکس سمجھ لیں کہ جب شیطان, جن اور فرشتے دنیا میں یہ سارے معاملات, کائنات میں یہ معاملات چل رہے تھے, تو فرشتوں کی میٹرکس کو جب لیڈ کر رہا تھا, کیونکہ اس کا آنر اتنا ہو چکا ہوتا ہے ابلیس, وہ ہر جگہ پہ وہ لڑائی چل رہی تھی. اور قرآن پاک کی صورتوں سے صاف سمجھ آ رہی ہے کہ جنوں کے ایکسس لیولز کیا ہیں, صاف بتایا اللہ تعالیٰ نے. پھر اللہ تعالیٰ اوپر جب آتے ہیں کس آسمان تک آتے ہیں تو پھر ہم اس کو روک دیتے ہیں. تو کچھ ایسے ایکسس لیولز ہیں جو کہ جنوں کے پاس تھے, ہیں, رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے وہ کہاں پہ لاک کیے ہیں, اور کس کے تھرو لاک کیے ہیں, فرشتوں کے تھرو لاک کیے ہیں. تو کچھ شر کے جن ہیں, کچھ خیر کے جن ہیں. تو شر کے جن ہیں وہ سننے کے لیے اوپر آتے ہیں, کیونکہ اوپر ساؤنڈ, پوری کائنات ساؤنڈ کے تھرو سارا میکینزم چل رہا ہے. کسی اور دن تفصیل کریں گے ساؤنڈ کی, مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سننے کا ہی بات کی. اور فرشتے پھر ان کو دھتکار کے, ان کو پتھر مار کے, ان کو ایکسس, ان کو مطلب ان کو لاک کر کے رکھے ہوئے. ایک لڑائی چل رہی ہے, یہ پہلے بھی چل رہی تھی, پہلے میجر لڑائی چل رہی تھی. نبی اسلام نے بتا دیا کہ کہاں جا کے ان کو بند کر دیا, اور کن جہانوں کے اندر ان کی جہاں پہ ایکسس ہیں وہاں ان کی لڑائی چلی. اب نبی کو بھی ایسے ہی سمجھنا ہے آپ. یہ عبداللہ بن عباس کی حدیث کے تھرو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب انہوں نے سورۃ طلاق کی تفسیر کی تو رک گئے پھر, اور انہوں نے لٹرلی مفہوم بتا رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ بس اب تم اس دنیا تک ہی رہو, اس پلانٹ تک ہی رہو, کیونکہ تمہیں باقی کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی. کیونکہ جب سورۃ طلاق کی آیت پوری ہوتی ہے تو وہ اور انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے, وہ اتنا بڑا میٹرکس کھول دیتی ہے. سورۃ طلاق کی آخری آیت کھول لیں اپنے سامنے اور دیکھیں سورۃ طلاق کی آخری آیت کیا کہہ رہی ہے. سورۃ طلاق کی آخری آیت یہ بتا رہی ہے کہ جتنے آسمان بنائے ہیں اتنی طرح زمینیں بنائی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اور ہر اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم ویسے ہی اتر رہا ہے, شریعت وہی ویسے اتر جیسے یہاں پہ اتر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہمیں پتا ہو کہ نبی کیا ہوتا ہے اور رسول کیا ہوتا ہے تو ہمیں ایکسس لیول پتہ چلیں گے. ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے سمجھ لیا کہ بس یہی ہے کہانی جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے. اپنی اوقات اتنی بڑھا لیتے ہیں کہ ہم نبیوں کے لیول پہ آنے کی کوشش کریں, رسولوں کے لیول کے اوپر, کہ بس ہمارے لیے سارا کچھ. This is not how it is. نبی کو سمجھیں. آدم علیہ السلام سمجھ آئیں گے تو باقی سارے نبی سمجھ آ جائیں گے. پھر نبی ہونا سمجھ آ جائے گا, پھر رسول ہونا بعد میں سمجھ آئے گا.